السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج ہم سورۃ الاعراف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے اور اس میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ سورۃ الانعام جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے نازل ہوئی تھی مکہ میں۔ البتہ اس میں 8 آیات جو ہیں آیت نمبر 163 سے 171 تک جو آیات ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس سورت کا نام اعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام اعراف ہے اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے۔ تو پہلی بات جو اس آیت میں کہی گئی کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہاں مراد کتاب سے یہی سورۃ الاعراف ہے، اور قرآن میں جب کبھی سورت کی ابتدا میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی وہی سورت ہوتی ہے۔ گویا قرآن کریم کی ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، اور قرآن ایسی ہی 114 کتابوں یا سورتوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے جو تمہارے اوپر پاکیزہ صحائف کو پڑھ کر سناتا ہے، اس میں کتابیں ہیں قیم یعنی قائم رہنے والی، مراد صورتیں ہیں۔ تو پھر لفظ کتاب کا اطلاق پورے قرآن پر بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ فلا یکم فی صدری کا حرج منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس تبلیغ کے لیے گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کتاب سے مراد جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سورت ہے، تو جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے رد عمل یہ ہوتا کہ کبھی صاف انکار کر دیتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی اعتراضات شروع کر دیتے، کبھی کسی حصی معجزے کا مطالبہ شروع کر دیتے۔ غرض یہ ان کی طرف سے حوصلہ شکنی اور دل شکنی کی تمام صورتیں واقع ہو جاتی، مگر حوصلہ افزائی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سخت گھٹن پیدا ہو جاتی اور آپ پریشان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں تک صرف پہنچا دیں اور انہیں ڈرائیں۔ کفار سے جو رد عمل ہو رہا ہے یا وہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، اللہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ البتہ قرآن سنانے کا ایک فائدہ تو یقینی ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی، جو ان کے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط بنا دے گی۔ یاد دہانی سے مراد عہد الست، عالم ارواح والے عہد کی یاد دہانی ہے، کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا اور تمام انسانوں کی روحیں اپنے سامنے جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو سب روحوں نے وہاں پر انکار کیا تھا۔ تو جو ہر انسان کے تحت شعور میں موجود ہے اور کسی بھی خارجی داعیے سے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن اسی دبے ہوئے شعور کو بیدار کرنا اور اس عہد کی یاد تازہ کراتا ہے۔ آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پیغمبر سے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑے ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔
تو اسلام کسی بیرونی نظریے کا محتاج نہیں، یہاں اولیاء سے مراد پیشوا اور قائدین ہیں، یعنی انسانی زندگی کے لیے جو قوانین اس کتاب میں مذکور ہیں، آپ صرف کی اتباع کریں، انہی کو فالو کریں۔ آج بھی غیر مسلم قائدین سے مسلمانوں کو کسی طرح کے قواعد اور احکام اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ مسائل شرعیہ علماء یہود سے پوچھیں، زہد اور رہبانیت کے لیے ہندی اور یونانی فلسفے کے محتاج ہوں، اپنا معاشی نظام لینن اور کارل مارکس سے حاصل کریں یا روس اور چین سے درآمد کریں، سیاسی نظام کے لیے امریکی جمہوریت کو اسلام کے اندر لاگ اسیڑیں، بلکہ انسانی زندگی کی ہر طرح کی ضرورت کے لیے انہیں یہ کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کافی ہے۔ مگر آج کے مسلمان یہ بات ذرا کم ہی سمجھتے ہیں اور یورپ کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کا جیسا نظام اپنے ملکوں اور اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر سنت رسول، حدیث رسول کے ذریعے ہوتی ہے، تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہ رہے۔ آیت نمبر 4، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ تو پچھلی بستیوں کی باتیں اور پچھلی قوموں کی باتیں یاد دلا کر جو ہے وہ اہل مکہ کو خصوصاً اور بالعموم ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو دیے، لیکن انہوں نے غفلت کے مارے پیغمبروں کی تعلیمات کو نہیں سن لیا، نہیں عمل کیا، تو پھر یعنی وہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آیا یا دوپہر کے وقت، یہ دونوں اوقات چونکہ غفلت کے ہوتے ہیں، انسان گہری نیند سو جاتا ہے، تو سوتے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے پکڑا کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے غافل تھے، اسی غفلت میں وہ آگے جائیں گے اور وہ کوئی موت کی اپنی تیاری نہیں کر سکیں گے۔ ان کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ شعوری طور پر زندگی جیتا ہے اور وہ اپنی موت کی تیاری ہمیشہ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 5، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اللہ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی تنبیہات سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی گرفت یا اس کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی قصور تھا جو ہم غفلت میں پڑے رہے، مگر وقت گزرنے کے بعد ایسا اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ حسرت و یاس کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے بیسیوں ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اسی وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ آخر تم گزشتہ قوموں کے انجام سے کیوں عبرت نہیں لیتے؟ آیت نمبر 6، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو اس آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہر قوم سے یہ بات، اور ہر قوم سے اور ہر قوم کے انفرادی طور پر ہر فرد سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول آیا تھا اور تمہیں رسول کی طرف سے تعلیمات پہنچی تھی کہ تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور رسول کی اتباع کرنی ہے؟ اور رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ رسولوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی اور لوگوں نے ان کو کیا جواب دیا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ حجت ضرور قائم کریں گے تاکہ ہر بندہ اپنی نافرمانی، اپنے گناہ پر خود ہی گواہ ہو اور اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ آیت نمبر 7، وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ انصاف کا تقاضا اور شہادت کی اہمیت، یعنی کسی قوم پر ایسا عذاب آنا اس کے جرائم کی مکمل سزا نہیں ہوتی بلکہ اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی
आदि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि आइंदा इसके जुल्म से लोग महफूज रहें। बिल अल्फाज दीगर इस कौम के मजालिम दूसरी अकवाम को भी मुतासर न करने लगें। फिर ऐसे मुजरिमों पर अल्लाह ताला की अदालत में बाकायदा मुकदमा पेश होगा। एक फरीक तो रसूल होंगे जो इनकी तरफ भेजे गए थे और दूसरा फरीक ये मुजरिम कौम होंगे। दोनों की शहादतें होंगी। रसूल की शहादत ये होगी कि या अल्लाह, मैंने इस कौम को तेरा पैगाम पहुंचा दिया था, मगर चूंकि कौम को सज़ा का खौफ होगा इसलिए इसे रसूल की शहादत के खिलाफ शहादत देने के सिवा कोई चारा कार नज़र नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला इन पर पूरी हकीकत हाल वाज़ह कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला से तो किसी वक्त भी कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। मगर अल्लाह ताला की इस वजाहत के बावजूद इन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाएगी, बल्कि इनके इन अज़ा और जवारिह को अल्लाह ताला ज़ुबान अता फरमाएंगे जिनसे इस जुर्म के दौरान में काम लिए गए थे, और वो इन मुजरिमों के ख़िलाफ़ शहादत देंगे। फिर जब शहादत के निसाब की तकमील हो जाएगी तो उस वक्त इन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और इन्हें सज़ा दी जाएगी, जैसा कि कुरान की बाज़ दूसरी आयात में ये वजाहत मौजूद है। मसलन बिला तसरीहात से ज़िमनन चंद बातें मालूम होती हैं कि एक ये कि दुनिया में बेशुमार मुजरिम ऐसे हैं जो जुल्म सितम करते रहते हैं, मगर किसी किस्म की सज़ा उन्हें नहीं मिलती और वो सज़ा पाए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला की सिर्फ अदल का तकाजा ये है कि इन मुजरिमों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और लाजमी, यानी इनको उनके किए की पादाइश में जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी को इसके जुर्म की सज़ा ना ज़्यादा मिले और ना इस पर जुल्म हो। यानी गवाही के साथ, शहादत के साथ अल्लाह ताला सज़ा देंगे। इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि इंसान को एक दूसरी ज़िंदगी मिले जिसमें ऐसे तमाम तर मुकदमात के फ़ैसले हों। तो फैसला करने के लिए शहादत बहुत ज़रूरी है। कि जैसे काजी महज अपने इल्म की बिना पर मुकदमे का फ़ैसला तो नहीं दे सकता, बल्कि फ़ैसला और सज़ा शहादतों की बिना पर ही दी जा सकेगी। इसकी दलील ये वाक़या है कि दौरे नबी में मदीना में एक आदमी ने अपनी बीवी पर ज़िना का दावा कर दिया। इसके पास इसके बारे में कोई गवाह नहीं थे। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराइन से महसूस हुआ कि इसकी बीवी ने फाशी का इर्तिकाब किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया, अगर शहादतों का नसाब और निज़ाम ना होता तो मैं इस औरत को रजम कर देता। ये सही बुखारी की हदीस है। इससे ये पता चलता है कि शहादत होना ज़रूरी है, और उस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत ना होने की वजह से छोड़ दिया। लेकिन ये दुनिया का मामला था। आखिरत में तो अल्लाह ताला के पास पूरी कुदरत होगी कि इंसान के अपने आज़ा जो हैं वो उस इंसान के उस इंसान के गुनाह का जो है वो गवाही देंगे। तो दुनिया में चूँकि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए दुनिया में बाज़ औक़ात ज़ालिम बच जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके जुल्म की सज़ा हर हाल में अल्लाह के निज़ाम अदल के मुताबिक मिल के रहेगी। इसलिए ये सारा निज़ाम कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरा दिन रखा है, और वो है क़यामत का दिन। फिर आयत नंबर 8, वल वज़्नु यौमा इज़िनिल हक़ फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। उस दिन इंसाफ के साथ अमाल का वज़न किया जाएगा, जिनके पलड़े भारी निकलेंगे वही फला पाएंगे। और फिर अगली आयत भी इसी से मिलती जुलती है। आयत नंबर 9, फमन खफ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और जिनके पलड़े हल्के होंगे यानी कम वज़न होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, क्योंकि वो हमारी आयत से नाइंसाफ़ी किया करते थे। तो अमाल का वज़न हक़ के साथ कैसे होगा? कि आयत के अल्फाज हैं, वल वज़्नु यौम इज़िनिल हक़, यानी इस दिन वज़न सिर्फ हक़ या हकीकत का होगा। यानी जितनी किसी अमल में हकीकत होगी इतना ही वो अमल वज़नी होगा। मसलन एक शख्स अपनी नमाज नहायत खुलूस से नियत से अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, इसकी रज़ामंदी चाहते हुए खुशू खुजू के साथ अदा करता है, तो इसका ये अमल यकीनन इस शख्स की नमाज से बहुत ज़्यादा वज़नी होगा, जिसने अपनी नमाज बेदिली, सुस्ती के साथ और दुनियावी ख्यालात में गर्क होकर अदा की, और इस अमल में हक़ का कुछ भी हिस्सा नहीं होगा। इसका वज़न किया जाए नहीं किया जाएगा, जैसे सूरह काफ की आयत नंबर
105 میں مذکور ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے ہم میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ اور سورہ فرقان کی آیت 23 میں فرمایا کہ ہم ایسے کافروں کے اعمال کی طرف پیش قدمی کریں گے تو انہیں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان عدل صرف ان لوگوں کے لیے قائم کیا جائے گا جو ایمان لائے تھے اور ان کے اعمال اچھے اور برے وزنی اور کم وزن والے ملے جلے اعمال ہوں گے۔ کافروں کے لیے ایسی میزان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ان الفاظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا حق کے ساتھ وزن کیا جائے گا، یعنی فلاں شخص کے فلاں عمل میں کتنی حقیقت تھی، اس بات کا فیصلہ بھی نہایت انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ کتاب اور سنت کی تصریحات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی میزان یعنی ترازو ایسی ہوگی جیسی ہمارے استعمال میں آتی ہے۔ اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں برائیاں۔ اس ترازو کی زبان بھی ہوگی، زبان سے مراد ترازو کے اوپر کے ڈنڈے کے درمیان میں لگی ہوئی وہ سوئی ہے جو خفیف سے خفیف فرق کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ اور یہ باتیں صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کافی سمجھی گئی ہیں، باقی اس کی صحیح کیفیت کیا ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اعمال اعراض کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اعراض کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا اس دن یعنی قیامت کے دن اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، اور جس عمل میں جس قدر حق ہوگا اتنا ہی یہ بڑا اس کا جسم ہوگا اور وہ وزنی بنایا جائے گا۔ پھر انہیں اس ترازو میں تولا جائے گا۔ تو واللہ عالم بالصواب کہ کیا حقیقت ہے۔ بہرحال اس آیت سے ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص نیت سے اللہ کے لیے کریں، خالصتاً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، بددلی سے کوئی بھی کام نہ کریں۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ پر انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کام کر دیا جائے، مثلا ہوا کا وجود ہی ختم ہو جائے یا دھوپ کبھی نہ نکلے، تو اس دنیا میں اس کا جینا ہی محال ہو جائے۔ ان احسانات کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے، مگر ایسا خیال کم ہی لوگوں کو آتا ہے۔ تو کیا سمجھ آیا ہمیں آج کی آیات میں؟ یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، جس میں پہلی بات جو ہم نے آج کی آیات میں پڑھی کہ یہ قرآن اور پھر یہ کتاب یعنی یہ سورت جو ہم نے شروع کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تاکہ جو منکرین ہیں ان کو ڈرایا جائے اور مومنوں کو بھی یاد دہانی ہوتی رہے اللہ کے احکامات کی۔ اور پھر کہا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہ بناؤ۔ اور پھر پچھلی بستیوں سے ہمیں ان کے ذکر سے یاد دلایا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا میری نافرمانی پر۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت والے دن تمام قوموں سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں کو بھی ان پر گواہ بنایا جائے گا۔ اور جب وہ رسولوں کی بات کو جھٹلا کر کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، تو پھر ان کے اپنے عذاب بول بول کر ان کے گناہوں کی جو ہے وہ گواہیاں دیں گے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس دن اعمال کو تولا جائے گا۔ اور کن کے اعمال کو تولا جائے گا؟ جو مسلمان ہوں گے جنہوں نے اچھے برے ملتے جلتے عمل کیے ہوں گے، لیکن جو کافر ہوں گے ان کے اعمال کو تو دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی وزن یا قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جن لوگوں نے کے پلڑے ہلکے ہوں گے یا جنہوں نے کوئی بھی کام اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری آیت میں کہ ہم نے زمین میں انسان کو اختیار دیا، یعنی کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی فرما برداری میں ہی اس دنیا سے جائے۔ لیکن لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل نہ فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے غافل ہیں اور اپنی دنیاوی وقتی دنیاوی متاع الغرور میں مگن ہیں اور اچانک پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری ایمان کے ساتھ
اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔